بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں ہم سورۃ الانفال اس کی آیت نمبر 5 سے 11 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ اطاعت کے حوالے سے ہے کہ جب اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر عقل کو دخل نہیں ہوتا، تو اطاعت میں عقل کو دخل کہاں۔ اور دوسرا مضمون ہے اللہ کا وعدہ اور اس کا ارادہ، اور اسی طرح غزوہ بدر اور استغاثہ مومنین کا ذکر آئے گا، اور تائید الہی کے بعد فتح و کامرانی جو ہے اس کا تذکرہ آج کے انشاءاللہ درس میں ہونے والا ہے۔ تو سورۃ الانفال اس کے پہلے موضوعات اور جو پہلی آیات ان موضوعات کے حوالے سے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ تو یہ ہم نے آیات 5 سے لے کر 8 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کما اخرجا کا، کما جس طرح سے، کا یہ کسی کے ساتھ نسبت یا اس کی مثال پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما کا مطلب ہے جو، اور یہ اکٹھا لفظ کما اسی طرح استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی جس طرح۔ اخرجا کا، اخرجا اس نے نکالا، کا آپ کو، جس طرح اس نے آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بیتک من سے، بیتکا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں کا یا مومنوں میں سے، لکارہون، لا یہ لام تاکید ہے، یقیناً، کارہون وہ کراہت کرنے والے یعنی ناپسند کرنے والے تھے، اور کراہت کا لفظ جیسے مکروہ کا لفظ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں تو یہ وہی ہے۔ یجادلون کا، وہ جدال کرتے ہیں، اور جدال یہ جادل جو یہاں پر ہے یہ جھگڑنے کے لیے لفظ ہے۔ یجادلون کا، یجادلون وہ سب مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کا آپ سے، فی الحق کی حق میں، حق کے بارے میں، یعنی جس کا اوپر ذکر ہوا، بعد اس کے بعد، ما کہ تبینہ، تبینہ وہ واضح ہو گیا تھا، بین کھل گیا تھا، واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ یا جیسا کہ، یساقون وہ سب ہانکے جا رہے ہوں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ سب، ینظرون وہ سب دیکھ رہے ہوں، وَإِذْ يَعِدُكُمْ وَإِذْ اور جب، یعیدو وہ وعدہ کر رہا تھا، یعیدو میں وعدہ کا لفظ ہے، یعیدو کم تم سب سے، جب وہ وعدہ کر رہا تھا تم سب سے، کون؟ اللہ، اللہ، جب اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سب سے، احدی الطائفتین، احدی یعنی ایک گروہ، الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ بے شک وہ، لکم تم سب کے لیے، وتودون یعنی وہ کہ ان دو میں سے ایک گروہ تم سب کے لیے ہے، وتودون اور تودون تم سب چاہتے تھے، ودا یا ودو یہ چاہنے کے معنی میں آتا ہے، اور تم سب چاہتے تھے، انا کہ بے شک، غیر علاوہ یا بغیر، ذات الشوکہ شوکہ کے بغیر، اور شوکہ کانٹے کو کہتے ہیں، اور تم سب چاہتے تھے کہ بے شک بغیر کانٹے کے، غیر ذات شوکہ یعنی نہ ہو کانٹے والی، نہ تکلیف والی ہو،
تکون وہ ہو لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور يُرِيدُ اللَّهُ اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق ان کے یحق وہ سچا کر دے، الحق حق کو، بکلماتہ اپنی کلمات کے ذریعے اپنے باتوں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے قطع کر دے، دابر جڑ کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، دم کو کہتے ہیں، دابرہ جڑ کو، الکافرین سب کافروں کی، لیحق تاکہ وہ سچا کر دے، الحق حق کو، ویبطل اور وہ جھوٹا کر دے، الباطل باطل کو، ولو چاہے کرہ ناپسند کرے، المجرمون جرم کرنے والے یعنی مجرم۔ تو یہ 5 سے لے کر 8 نمبر تک آیات ہم نے ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بات شروع کی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جس طرح سے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر جس طرح سے یعنی کس طرح، یہ کسی چیز کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، اور یہ کس کو نسبت دی جا رہی ہے؟ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جو درس میں ہم نے پڑھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ ہم نے غنیمت کے حوالے سے اس سورت کا جب آغاز کیا تو مسلمانوں کا ایک سوال جو غنیمت کے متعلق تھا کہ یہ غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، اور اس اعتبار سے ہم نے اس حوالے سے مسلمانوں کا ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک تنازع یا مسلمانوں کے مختلف گروہ بنے کہ یہ جو ہے غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ تو اسی کے حوالے سے اسی کے ساتھ یہاں پر نسبت دیتے ہوئے ایک سوال اصل میں کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو کما ہے یعنی ایک دم اچانک بات یہاں پر کما سے شروع ہو رہی ہے کہ جس طرح سے، تو اس لیے مفسرین نے اس کے مختلف یعنی کہ یہ کما کا تعلق کس سے ہے، تو یہ ایک اصل میں سوال اٹھایا ہے۔ تو یہ کما کے متعلق بعض مفسرین نے تو اس کے 20 تک توجیحات کے، اس کی وجوہات کے، یہ فلاں چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اس طرح سے، لیکن اس کی 2 جو توجیحات ہیں نا وہ صاحب کشاف وہ انہوں نے اس کی 2 بڑی توجیحات بیان کی ہیں، اور جن میں سے سب سے زیادہ اور واضح بہتر جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کا جو اصل میں مقصد تھا وہ محذوف ہے، مبتدا کو محذوف کر دیا ہے، یہ اس کی خبر ہے، مبتدا محذوف کر دیا گیا ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی جو تفسیر ہے موضح اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غنیمت کا یہ جھگڑا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت عقل سے تدبیریں کرنے کا جھگڑا ہے، یعنی ان کو اصل میں آپس میں دونوں باتوں کو ملا دیا ہے۔ یعنی پہلے جو غنیمت کا ایک جھگڑا تھا کہ اس کو اپنی عقل سے سوچ رہے تھے کہ جناب ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، ایک گروہ کہتا ہے ہمارا حق بنتا ہے اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کی تفصیل دیکھی تھی۔ تو جس طرح اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لاجک اپنی سینس کو کہ فلاں منطق سے دیکھیں تو فلاں کا جو ہے حق زیادہ بنتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں ہم نے بات کی، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق اصل میں یہاں پہ بنتا ہے اور کسی کا اصل میں کوئی حقیقی حق نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ کی مرضی اور رضا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دینا چاہے، جیسے ترتیب اس کی غنیمت کی کرنا چاہے تو کر دے۔ تو جیسے غنیمت کا جھگڑا تھا تو ویسے ہی یہ کما کی نسبت اصل میں اس کی طرح ہے کہ جیسے یہ غزوہ بدر میں بھی ایسے ہی اصل میں ہوا کہ اس میں بھی نکلتے وقت لوگوں نے اپنی عقلوں سے کام کیا، اور جس کی آگے تفاصیل انشاءاللہ آئیں گی کہ وہ کیا اصل میں باتیں تھیں کہ لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ وہاں پر 2 لشکر ہیں ہمارے سامنے، ایک تو ابو سفیان کا لشکر ہے کہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے کہ اس تجارتی قافلے کے اوپر نقب لگائی جائے، اور کچھ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں وہ جو لشکر لے کر آ رہے ہیں مکہ والے ان کے ساتھ بلکہ مقابلہ کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی ایک اسی طرح سے مختلف توجیحات اور اس کے اوپر مختلف بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو یہ عقل کی ہی باتیں تھیں، وہاں پر بھی اسی طرح توجیحات سے باتیں کی جا رہی تھی۔ تو اس لیے شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ غنیمت کا یہ جھگڑا بھی ویسا ہی ہے کہ جیسا نکلتے وقت عقل سے تدبیریں کرنے لگے تھے اس وقت، یعنی غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت بھی عقل سے تدبیریں کرنے لگے، اور آخرکار صلاح وہی ٹھہری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی دیکھیے اس تنازع کا حل اصل میں کیسے ہوا ہے، اس میں بہت بڑی بات اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ تنازعات جب بھی ہوئے ہیں اسلام کے اندر مسلمانوں میں، مسلمانوں کی اولین جماعت صحابہ کرام میں، تو حل کیسے نکلا ہے؟ قال اللہ و قال رسول کے ذریعے، کہ اللہ نے کیا فرما دیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ تو اور اس صورت میں بھی غزوہ بدر کے ان حالات میں بھی ویسے ہی اصل میں اس تنازع کا حل ہوا جیسے پچھلے تنازع غنیمت کا اصل میں حل ہوا تھا۔ تو ہر کام میں وہ کہتے ہیں کہ یہی اختیار کرو کہ حکم برداری میں اپنی عقل کو دخل نہ دو،
یعنی جہاں پر بھی اطاعت کی بات آئے گی، حکم برداری کی بات آئے گی، تو پھر عقلوں کو پیچھے چھوڑ دیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ایسے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، ویسے کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تو وہاں پر پھر کیا ہو، اطاعت ہوگی. یعنی جہاں پر اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو وہاں پر پھر عقلوں کو پیچھے رکھ کر پھر اطاعت کی طرف بھاگ کر لپکنا ہے اور اس کو لینا ہے کہ اطاعت کی جائے. ہاں سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات، نہیں سمجھ میں آتی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اطاعت جو ہے وہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری چیز. تو اس کے بعد آیت نمبر 6 کے اندر، یعنی اگلی ہے آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، یجادلونک فی الحق کی. یعنی اصل میں یہ جھگڑا جو ہے وہی اس کی اب وضاحت آگے آ رہی ہے، جس کو پچھلی آیت میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ جھگڑا اصل میں کیا تھا، اور اس کو اللہ رب العزت نے کس سے یعنی کہ نسبت دی، حق کے ساتھ. تو وہ ایک حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. تو حق سے مراد اصل میں کفار کا قافلہ نکل جانے کے بعد کفار سے ہر صورت لڑائی ہے. یعنی حق کیا ہے اصل میں، کفار سے ہر صورت لڑنا، یعنی یہ جہاد اور قتال کا معاملہ جو ہے نا، یہ اصل میں حق ہے کہ جس کے بارے میں اصل میں وہ جھگڑ رہے تھے کہ قتال ہمیں کرنا چاہیے یا پھر ہمیں اس قافلے کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں قتال کیے بغیر آسانی کے ساتھ جو مال و غنیمت اور مال جو ہے ہاتھ لگ سکتا ہے. تو اس صورت میں یعنی ان لوگوں کے درمیان میں اصل میں جھگڑا ہوا تھا. تو یہاں پر جو پہلا سوال کا جواب کہ وہ اصل میں کیا حق ہے جس کے لیے وہ لڑ رہے تھے، تو وہ حق سے مراد اصل میں وہ لڑائی ہے، وہ قتال ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے اصل میں بعد میں حکم یعنی دیا کہ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ان سے لڑیں. یعنی اس میں پھر آپشن نہیں بلکہ اطاعت اللہ رب العزت نے پھر فرض کی ہے. اور اس کا انجام اور اس کا فائدہ کیا کہ فتح اور غنیمت پھر دونوں ہی آپ کو ملنے والی ہے. تو آپ سب جانتے ہیں، مختصراً اس واقعے کو ہم جلدی سے اس میں ایک دفعہ سمیٹ لیتے ہیں تاکہ یہاں پر ریکارڈ ہو جائے گا کہ مختصراً یہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ سن 2 ہجری ہے، مسلمان مدینہ میں ہجرت کر چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مختصر سی جماعت، یعنی وہ جماعت کتنی تھی، 300 اور کچھ اوپر، یعنی کچھ 313 کہتے ہیں، کچھ تفاسیر یعنی سیرت کی کتابوں میں 317 اور مختلف یعنی کم و بیش تعداد لکھی، یعنی 300 کے قریب یہ لوگ تھے، اس سے کچھ زیادہ. تو یہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب کے لیے اصل میں نکلتے ہیں کہ قافلے کی طرف تعاقب کرتے ہیں. تو ابو سفیان کو اپنے آپ کے نکلنے کی خبر مل جاتی ہے، ان کی اطلاع ملتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک تیز رفتار سوار کو وہ مکہ بھیج دیتے ہیں اطلاع کے لیے، اور وہ وہاں پر جب اطلاع دیتا ہے تو کیا ہے کہ وہ لوگ ظاہر تیار ہوتے ہیں، اور ابو سفیان خود کیا کرتے ہیں، وہ اصل راستہ چھوڑ کر وہ ساحلی راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک کہہ لیں کہ سیف پیسج وہ ایک لیتے ہیں، ایک سیف قسم کا روٹ، اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسری طرف سے مکہ سے لوگ جو ہیں وہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر وہ آتا ہے اور وہ بدر میں آ کے ڈیرے ڈال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف ہمارے سامنے کیا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا، یعنی دونوں میں سے تمہیں ایک ضرور ملنے والا ہے. اور اس کا ذکر اگلی آیت میں ہم نے ابھی تلاوت میں اور اس کے ترجمے میں پڑھا بھی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ 2 طائفوں میں سے تمہیں ایک ضرور ملنے والا ہے. تو اس پر بعض صحابہ یعنی اللہ رب العزت دیکھیے بعض اوقات امتحان کی خاطر اللہ رب العزت نے واضح نہیں کیا ہے کہ کون سا امتحان کے لیے کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس پر بعض صحابہ جو ہیں وہ ایک سمت میں ہو گئے اور بعض دوسری سمت میں ہو گئے. تو اس پر بعض صحابہ کو تردد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ لشکر کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے. اور اس وقت ابو بکر، عمر، سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب جو تھے انہوں نے اطاعت کی تقریریں کی ہیں کہ نہیں تمہیں پھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں اس کی اطاعت میں ہمیں یعنی کرنا ہے جیسا بھی وہ حکم دے. اور وہ چاہتے تھے کہ لشکر کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، یعنی وہ یہ عام لوگ یہ چاہتے تھے. اور ابو بکر، عمر، سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اطاعت کی تقریریں کی. اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان جیسا نہیں پائیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے. تو تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا. تو اس لفظ یعنی وہ جو مشورہ تھا کہ لڑا نہ جائے بلکہ تجارتی قافلے کی طرف جایا جائے، تو اس جو مشورے کو اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرمائے یجادلونک کہ وہ آپ سے جھگڑتے تھے بالحق کی حق کے لیے، یعنی حق کو چھوڑ کر حق کی بجائے دوسری چیز کی طرف وہ جھگڑ رہے تھے کہ یہ کر لیتے ہیں.
تو اس کے ساتھ اللہ نے اس کو تعبیر دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کأنما یساقون الی الموت، یعنی یہ اس جو لشکر دوسرا، کیونکہ دو لشکر یہاں پہ دو کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جو ذرا سیفر ہے کہ تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے، اور دوسرا کیا ہے، ظاہر ہے 1000 کی فوج جو مکہ سے آئے ہیں اور لیس ہیں اور ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ اصل میں یہ جو لڑائی ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ ان کے تعداد ان کے برابر ہے بلکہ 1/3 ہے، اور اسی طرح سامان حرب ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، حتیٰ کہ تلواریں بھی چند ہیں اور گھوڑی صرف ایک گھوڑی ہے، اور اس طرح سے یعنی بہت ہی تھوڑا جو ہے اسلحہ اور بہت ہی تھوڑا ساز و سامان ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی ان کی حالت کیا تھی، کأنما یساقون الی الموت، یعنی سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، یعنی یہ ایک لاجک تھی اصل میں ان کے ذہن میں، یہ تو لاجیکلی یعنی ٹھیک نہیں لگتا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے کیا جائے، تو اس کو انہوں نے اس انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہ نہیں آپ اس میں گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو تمہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک لشکر جو ہے وہ دینے والا ہے، یعنی قافلے یا کفار پر فتح اور اموال غنیمت جو ہے یعنی جیسے اوپر ذکر ہوا ہے، تو وہ آپ کو ان میں سے ایک میں سے ملنے ہی والا ہے، تو اس لیے یعنی آپ جو ہے اللہ کی اطاعت کریں، اور جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، اس کی اطاعت کے اندر لگ جائیں۔ اور فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، یعنی الشوکا یعنی کانٹے کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ کا ارادہ اصل میں کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا ارادہ فرمایا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یعنی اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے پہلی چیز کہ وہ حق کو حق یعنی ثابت کر دے، سچا کر دکھائے کہ حق یہی جماعت ہے، یعنی اس سے کیا ہے جب یہ حق ثابت ہو جائے گا تو مسلمانوں کے دل بھی اور مضبوط ہو جائیں گے، بکلمات ہی اس کے کلمات، اللہ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے جب ثابت ہوں گے تو مسلمان کا ایمان اور بڑھ جائے گا اور کفار کا جو حوصلہ اور پست ہو جائے گا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی ظاہر جڑ کٹ جائے گی، یعنی یہ ایک بہت بڑی اس میں حکمت اللہ رب العزت نے بتائی، یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی باتوں اور وعدوں کے مطابق حق کو سچا ثابت فرمائے اور کافروں کی اصل میں جڑ کٹ جائے۔ تو یعنی اس تکلیف میں اگر وہ جو کانٹا ہے غیر ذات شوکا، یعنی جب شوکا کچھ تکلیف انسان کو ہوتی ہے تو اس سے حاصل بھی بہت کچھ ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ تکلیف ایک نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت وہ مضمر کی ہے کہ کفار کی تاکہ جڑ کٹ جائے۔ اور آخری آیت 8ویں آیت جو ہے اللہ نے اس میں کیا فرمایا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اور یہ اللہ رب العزت نے سارا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سچا کر دے حق کو، یعنی حق جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے، اور دوسرا وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے، یعنی ایک طرف حق کو حق ثابت کرنا اور باطل کو باطل ثابت کرنا، یہ بہت بڑی یہاں پر ایک آیت ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 257 میں بھی آیت الکرسی کے فوراً بعد بھی یہ ذکر وہاں پر بھی کیا تھا کہ ایمان میں اور اسلام کے اندر صرف یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان حق کو صرف حق ثابت کرے، بلکہ باطل کو باطل ثابت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یعنی بعض لوگ صرف کہتے ہیں کہ نہیں اب اچھی باتیں اور صرف حق کو آپ ثابت کریں، قرآن مجید بس پڑھ کے سنائیں اور اس سے خود بخود لوگ آہستہ آہستہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور ان کو زیادہ چھیڑے نہیں اور باطل کو باطل کہنے کی واضح طور پہ کیا ضرورت ہے۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے کہ حکمت کے تقاضے کے تحت اگر آپ ایک خاص انداز میں حکمت کے ساتھ یعنی اچھے انداز میں لوگوں تک بات پہنچانا چاہیں تو حکمت کے تحت وہ کیا جا سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن باطل کو باطل کہنے سے رک جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہاں پر اللہ تو ثابت کرنا چاہتا ہے اس جہاد، اس قتال کے ذریعے، اس جنگ کے ذریعے، غزوہ بدر کے ذریعے، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے جرم کرنے والوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ یعنی جو لوگ یہ ایسا نہیں چاہتے، اور آج بھی دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں نہیں جی جنگ نہ ہو، جنگ کے بغیر ہی ہمیں سب کچھ مل جائے اور جناب صلح صفائی سے کام ہو جائے۔ ہاں اگر تو کفار صلح صفائی کے ساتھ آپ کے تابع آ جاتے ہیں تو یقیناً یہ آپشن بھی اللہ رب العزت ہی نے دی ہے، لیکن اس کے بعد جو جس سے حق ثابت ہوتا ہے اور باطل ثابت ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے جہاد کی شکل میں اس امت کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے
کہ تمہارا مقابلہ تجارتی قافلے کے بجائے قریش کے لشکر ہی سے ہوا، یعنی خود بخود اسباب ہی ایسے بن گئے کہ لشکر ہی سے اصل میں لڑنا پڑا اور تمہیں فتح نصیب ہوئی، جس سے ان کی سیاسی اور فوجی طاقت پر قاری ضرب لگی۔ یعنی ان کا تو کہہ لیں کہ یعنی وہ جس تکبر کے اندر تھے، وہ جس اپنے اناد کے اندر کہ جناب ہم اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے اور پیسہ زیادہ ہے، وہ سب ختم ہو گیا۔ سیاسی طور پر بھی پورے عرب کے اندر ان کی یہ ناک جو ہے کٹ جاتی ہے، اور فوجی طاقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، جو بنے پھرتے ہیں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی جسے تم نہیں سمجھ رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر سے مقابلے کے بجائے تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگ جائے۔ تو یہ ہے اصل میں کہ حق حق واضح ہو جائے اور باطل باطل واضح ہو جائے کہ اصل جو ہے وہ چیز کیا ہے۔ یعنی انسان آج کل دیکھیے نا، ہمارے مسلمان ملکوں کی حالت بھی اسی طرح کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب تجارت بڑھنی چاہیے اور کسی طریقے سے تجارتی روٹ کھل جائیں اور سارا کچھ معاشی فوائد حاصل ہمیں ہو جائیں، اور جو جہاد کا راستہ ہے جب ہم چھوڑیں گے تو ذلت جیسی ہمارے آج قدموں کو، یعنی ہم جس طرح ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان، تو ہم سب کے سامنے ہی ہے یہ چیز۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت نمبر 9 سے 11 کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے سامنے جو دو مضمون آ رہے ہیں کہ جس میں غزوہ بدر اور اس بدر کے اس میدان کے اندر جو مسلمانوں کا استغاثہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو تائید ہے، اللہ کی طرف سے جو مدد ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ۔ تو آیت نمبر 9 سے 11 تک اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون، اذ جب، تستغیثون تم سب استغاثہ کر رہے تھے، اور استغاثہ یعنی یہ جو استغاثہ ہے غیث کا طلب کرنا، یہ اصل میں دعا کی قسموں میں سے ایک ہے، اور یہ انسان جب بالکل اضطراب کی حالت میں اور انتہائی ایک بری حالت میں ہو تو اس اپنی ایک زبردست قسم کی جو خراب حالت ہے اس سے نکلنے کے لیے جب انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا کو، یعنی اللہ عربی زبان میں دعا کے مختلف انداز ہیں اور مختلف حالتوں میں انسان دعا کرتا ہے، اور میں سب سے زیادہ اضطرابی حالت کے اندر جب انسان دعا کرتا ہے اسے استغاثہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کا اصل میں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اذ تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی، استجاب یعنی جواب دینا، اس کو دعا کو قبول کر لیں، تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، ممدکم ممدو میں امداد کرنے والا ہوں، تم سب کی، بألف 1000 کے ذریعے، من الملائکہ فرشتوں میں سے، مردفین، اور مردفین کا جو لفظ ہے نا یہ آپ اردو زبان میں بھی اس کو لفظ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہم قافیہ اور ردیف جو اردو شاعری ہے اس کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ جو شعر کا آخری حصہ جو ایک ہی طرح بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسری شعر کے اندر وہ ایک ہی جو ہے ایک ہی پیٹرن چلتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے۔ اور اسی طرح عربی زبان میں یہ جو ردیف ہے، جو گھوڑے کے پیچھے یعنی جو سوار ہونے کے لیے، یعنی گھوڑے کے پیچھے کوئی اور دوسرا شخص بھی سوار ہو جائے تو اس کو بھی ردیف کہا جاتا ہے، تو اصل میں یہ وہ لفظ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ فرشتوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 کے ذریعے، فرشتوں میں سے، مردفین جو ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا ہے، ایک کے بعد دوسرا آنے والا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وما اور نہیں، جعلہ اس نے بنایا، اللہ یعنی بنایا اس مدد کو اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، یعنی اللہ نے یہ جو فرشتوں کے ذریعے سے مدد دی ہے اس کو نہیں بنایا اللہ نے مگر کیا؟ بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور اس لیے بھی تاکہ، لی یہ تاکہ ہے، تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس سے، قلوبکم تم سب کے دل،
ومن نصر اور نہیں ہے مدد، نصر مدد کو کہتے ہیں، ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اذ جب یغشیکم وہ طاری کر رہا تھا تم پر، یغشیکم غشی کہتے ہیں چھا جانے کو، سورۃ الغاشیہ جیسے، اور قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے غاشیہ، یعنی چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی، یعنی جب وہ طاری کر رہا تھا، ڈھانپ رہا تھا تم سب کو، یعنی غشی کے ساتھ طاری کر کے تم پر، النعاسا کیا اونگ کو، جب وہ اونگ کو تم پر طاری کر رہا تھا، اور اونگ کسے کہتے ہیں، یعنی نیند نہ ہو لیکن اس میں انسان اونگ کی ایک حالت میں ہوتا ہے، سب اردو زبان والے سمجھتے ہیں۔ امانہ، اور یہ کس لیے تھا؟ امانہ امن کے لیے تھا، یہ امن کی خاطر تھا، سلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ امن میں آ جائیں، منہ اس اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلْ اور وہ اتارتا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، یعنی اسی نے ایک تو کیا کیا، پہلا کام کہ ان کے اوپر نعاس اونگ اتار دی، اونگ طاری کر دی، دوسرا کہ اس نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، یعنی بارش بھی ہو گئی تاکہ وہ پاک کرے تمہیں، اور اس کے مقاصد بیان کیے جا رہے۔ پہلا مقصد لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، بھی اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ دوسرا مقصد تاکہ اس بارش کے ذریعے سے تم دور کر دے، یُذْهِبَ وہ دور کر دے، عَنْكُمْ تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ شیطان کی پلیدگی، گندگی، رجز شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ اور تیسرا ایک مقصد تاکہ وہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر، یربط ربط کہتے ہیں یعنی جوڑ دینے کو، مضبوط کر دینے کو، گرا باندھنے کو، تاکہ وہ مضبوط گرا باندھے تمہارے دلوں پر، یعنی دلوں کو مضبوط تقویت دے دے، وَيُثَبِّتَ اور وہ جما دے، ثابت کر دے، بھی اس کے ذریعے، الاقدام قدموں کو۔ تو یہ چار یہاں پر اس کے فوائد یا مقاصد بیان کیے پانی کے، لیطہرکم بھی تاکہ اس کے ذریعے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اس کے ذریعے شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو مضبوط اور گرا باندھ دے اس کے اوپر، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے سے جما دے۔ تو ان آیات کے حوالے سے جو تفصیل اور تفسیر ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، تو پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ غور کیجئے کہ استغاثہ یہ مومن ایسی حالت میں جو انتہائی کرب کی حالت ہے، انتہائی ایک یعنی پسماندگی کی حالت ہے کہ جس میں تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، بہت سے صحابہ کرام کے پاس تو تلوار تک نہیں تھی، چھڑیاں اور کھجور کی ٹہنیاں ان کے پاس تھیں، کوئی سواری کے لیے چیزیں نہیں ہے، کوئی زرہیں نہیں ہے، یعنی انتہائی ایسی قسم پرسی کی حالت ہے، اور اس حالت میں بھی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یہ کھڑی ہو گئی ہے جماعت۔ تو اس جماعت نے اس حالت میں، کرب کی حالت میں کیا کیا ہے؟ کسی بزرگ کو پکارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پکارا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کیجئے، آپ جناب علی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، جیسا کہ آج مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے رسول تو بڑی دور بہت بڑی ہستی ہیں، وہ اولیاء اللہ اور نیک لوگ اور جو صلحاء ہیں ان لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، اور ان کے نام حتیٰ کہ رکھ دیے گئے ہیں کہ جناب یہ فلاں غوث پاک ہے، یہ ہماری فریاد رسی کرنے والے ہیں، یہ ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ جبکہ مومن جو ہے وہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ جب تم سب کس کو پکار رہے تھے؟ اپنے رب کو، یعنی مومن وہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ رب کو پکارتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے جن کا ایمان جو ہے وہ صرف نام کے ہیں، جن کا اسلام صرف نام کا ہے، وہ ان کو آپ دیکھیں تو بالکل دوسری ڈگر پر چلتے نظر آتے ہیں کہ وہ اس رب کو چھوڑ کر انہوں نے غوث ہی کسی اور کو بنا لیا، وہ اللہ کو غوث ہی نہیں سمجھتے ہیں اور کسی اور کو غوث کا نام دے دیا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو ہم نے خود ان کو دیے ہیں، اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی نام نہیں سکھائے ہیں کہ فلاں تمہارا غوث ہے یا فلاں تمہارا مددگار۔ تو خیر اب یہ جماعت کیا کر رہی ہے؟ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ۔ تو خیر یہاں پر اصل میں یہ بات یہاں پر کیوں آئی ہے؟ تو اپنے دشمن کی جو تعداد تھی، ان کی تیاری، ان کے اسلحے کے 3 گنا سے زیادہ ہونا، اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے کی وجہ سے سب مسلمان ہی اپنے پروردگار سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ یعنی معروف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ تو بے شمار احادیث کے اندر وہ واضح طور پر آئی ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمان اپنے رب سے اصل میں فریاد کر رہے تھے۔ سب کی توجہ جو ہے وہ یعنی دشمن کے اوپر مرعوب ہونے پر نہیں، بلکہ وہ اپنے رب سے استغفار اور استغاثہ اور اپنے رب کی طرف اپنی فریادیں رکھ رہے تھے
کہ جو ان کو اس مصیبت سے نکال سکتا تھا، جو ان کی مدد کر سکتا تھا. اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت عجز کے ساتھ دعا فرما رہے تھے. اور اس کی روایت جو ہے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا اور وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھی 319 آدمی تھے. یعنی دیکھیں نا، جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ 317 بھی آیا ہے، 319 بھی، 313 بھی، تو مختلف یہ گنتی مختلف حدیث میں آئی. تو یہاں پہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں 319 کا ذکر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے. اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر. اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. تو اتنے یعنی کرب والے اور جذباتی یہ جملے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، یہ فریاد اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آپ اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرتے رہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے. اور ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بلند تھے کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کی چادر پکڑی، اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا اور پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنے رب کو قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یقیناً وہ آپ سے کیا وہ وعدہ پورا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو ہے اتاری، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یعنی اللہ رب العزت نے تم سب کو فریاد کرتے ہوئے سن لیا ہے اور اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. یعنی یہ دیکھیں، یہ ہے ایک مومن کی، یہ ہے ایک نبی کی دعا، مومنوں کی دعا اور تمام صحابہ کرام کی دعا، کہ جس میں کتنا اخلاص ہے اور جو صرف ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کے جواب میں کہتے ہیں فاستجاب لکم. کتنی بہترین ہستیاں ہیں یہ لوگ کہ جن کو واضح طور پر جواب مل رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں آج امت کا کیا حال ہے، ہماری ایمانوں کا، ہمارے اسلام کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یعنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہماری حالت ایسی ہے، دعا کے جو قبولیت کے جو کہلے معیارات ہیں ہم ان کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں، اور ہمارا کھانا حرام کا، ہمارا پینا حرام کا، ہمارے عمل حرام والے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو. اور یہ حالت ہے ہم سب کی. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کو بھی صحابہ کرام کی اس جماعت کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چلنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. تو خیر یہاں پر اللہ رب العزت یعنی حدیث ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ پھر آیت اترتی ہے اس موقع کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی، جیسے یہاں پر اسی آیت میں آگے ذکر ہے کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ. اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے نکلے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ آپ کا وعدہ اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا، اور یہ آیت اتر گئی، تو اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے نکلے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ. اور سورۃ القمر کے یہ یعنی الفاظ ہیں کہ یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے بالکل یعنی اس کے اوپر واضح طور پر احکامات اور واضح طور پر نشانی بتا دی کہ یہ لوگ لازمی طور پر اب شکست کھا کر جانے والے ہیں، اور آپ بالکل فکر نہ کریں. اس کے بعد آگے جو الفاظ ہیں انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، تو ایک دوسرے کے پیچھے یہاں پر ردیفہ اس لفظ کی ہم نے بات کی جو ردیف ہے، اور مردفین کا جو لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یعنی پے در پے ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے. یعنی جو کمک جیسے آتی ہے تو کمک کا درمیان میں رکنا نہیں، جو مدد پیچھے سے آ رہی ہے فرشتوں کی تو وہ رک نہیں رہی ہے کہ اچھا 10 بندے آگے اب 10 گھنٹے بعد آئیں گے، نہیں، بلکہ مسلسل آ رہے ہیں پے در پے. چنانچہ بدر میں 1000 فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ جبریل ہیں، لڑائی کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں. یعنی جبریل نے بھی اس دن لڑائی کے ہتھیار یعنی زیرہ وغیرہ پہنی ہوئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طرح رفاع بن رافع قرظی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بڑی بہترین حدیث ہے کہ جبریل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھا تم اہل بدر کو اپنے میں کیسا شمار کرتے ہو، یعنی بدر تمہارے خیال میں کیسے ہیں تم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بہترین لوگ، بہتر لوگ یہ ہیں، یا اس کے ہم مانی کوئی بات کہی.
تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح وہ بھی افضل ہیں، یعنی وہ فرشتے بھی افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے. یعنی جو جیسے دنیا میں انسانوں میں صحابہ کرام کی وہ جماعت جو بدر میں شریک ہوئی ہے وہ تمام صحابہ سے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، تو اسی طرح فرشتوں میں تمام فرشتوں سے افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر کے دن اس میدان میں شریک ہوئے، اس جہاد میں شریک ہوئے. اور یہ بھی صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے. اور سورہ آل عمران میں 3000 اور اسی طرح 5000 فرشتوں کے وعدے کا بھی ذکر موجود ہے، اور ان کی تفاصیل انشاءاللہ ان جگہوں پہ آئیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اب اللہ رب العزت نے یعنی یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو کیوں اتارا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے لیے خوشخبری بن جائیں اور تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے. تو اس آیت کو لے کر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ فرشتوں نے جو خود لڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے بلکہ یہ صرف خوشخبری کے لیے اور دلوں کو اطمینان دینے کے لیے اللہ نے یہ بات کہی تھی. فرشتے اصل میں نہیں آئے تھے، اور یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہہ لیں معجزات کے انکار کرنے والے اور ایسی چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے صحیح احادیث اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے احادیث ہمارے لیے کافی ہیں کہ جن میں واضح طور پر یہ ثبوت نص کے ساتھ موجود ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے محض اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اطمینان رہے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں. لیکن یہ خیال درست نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دوران میں کہ ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا. یعنی کہ اسی دوران ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی. یعنی وہ ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ کیا سن رہا ہے کہ کوڑا لگتا ہے وہ اگلے بندے کو جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں. کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہیزم، آگے بڑھو. اور اس نے اس مشرک کو دیکھا کہ وہ چت گر گیا. دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا، چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے، اور وہ ساری جگہ سبز ہو گئی تھی. اور وہ انصاری آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوری بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا. یعنی یہ تیسرے آسمان سے جو کوئی فرشتے آئے ہیں یہ ان کی اصل میں یہ مدد تھی، یہ ان میں سے تھا کہ فرشتے اصل میں مدد کو آئے تھے. یعنی اس طرح کے واقعات جس میں فزیکل ان کا جو ہے عمل اس جہاد کے اندر ان کی شرکت وہ ثابت ہوتی ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یعنی کوئی اب فرشتوں کے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح جو امداد کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے اللہ یعنی جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی شبہ نہ رہے کہ نصر جو ہے مدد جو ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے. یعنی اصل فتح وہ اللہ کی طرف سے، فرشتوں کو بھی بھیجنے والا اللہ ہی ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد طرف سے یہ ساری مدد ہے، اور نصرت اور جو فتح ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہمیشہ کرنی چاہیے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غالب بھی ہے. یعنی وہ جو چاہے جو ارادہ کرے اس کو کر گزرے. جیسے پچھلی آیت میں ہم نے اللہ کا ارادہ دیکھا کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے اور اللہ نے اپنا ارادہ کر کے دکھایا. یہ اس کا غالبہ ہے، یہ اس کی عزیز ہونا ہے کہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اور حکیم وہ حکمت والا بھی ہے. تو جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان، تمہارے ہاتھوں کافروں کو ذلیل کرنا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت سے سرفراز کرنا، یہ سب جو ہیں اس کی حکمتیں ہیں. جہاد کو فرض کرنا بھی، یعنی اس غزوہ بدر کے ساتھ کیا ہے؟ ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو یعنی کہہ لیں چھپ کر اور ایک خاص ایک لمیٹڈ انداز میں عبادات کا ایک طریقہ کار تھا، لیکن اس یعنی غزوہ بدر سے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے. اسلام میں جہاد کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا امتحان بھی ہو گیا. اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا، ان کا امتحان ثابت ہو گیا، حق کو حق ثابت کر دیا، باطل کو باطل ثابت کر دیا، کافروں کو ذلیل کر دیا، اور کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے شہادت سے سرفراز کیا ہے. یعنی کتنے ہی فوائد ہیں اصل میں اس جہاد کے. اور اس کے حوالے سے ایک اور مفسر لکھتے ہیں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی تھی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کا عذاب نازل ہوتا تھا. یعنی جیسے نوح علیہ السلام سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ فرعون تک، یعنی اللہ نے کسی کو غرق کیا ہے، کسی کو چنگھاڑ کا عذاب، کسی کو زلزلے کا عذاب اور مختلف طرح کے عذاب. اور نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا ہے؟ وہ ایک غرق کرنے کا عذاب ہے. اور اسی طرح فرعون کے حوالے سے بھی یہ غرق کرنے کا عذاب. اور یہاں پر یہ عذابوں کا جو ایک خاص ایک طریقہ کار تھا وہ اصل میں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے.
اور آخر کار جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو جہاد کا ایک آغاز ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم اب دے دیا گیا کہ آپ جا کر لڑیں، جس پر یہ جو اہل کتاب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے تھے بنی اسرائیل، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ آپ جائیں اور آپ لڑیں، لیکن جہاد کا حکم وہاں سے نازل ہوا اور اس کے بعد یہی طریقہ جاری رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ داؤد اور طالوت اور وہ سارا اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ یعنی اس کے بعد ایک چلن یہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے کفار کو تو کس طرح عذاب دیتا ہے، ہم پہلے بھی یہ پڑھ آئے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت مسلمانوں کے اس جہاد کے ذریعے سے کفار کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ التوبہ میں بھی فرمایا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، کہ تم ان سے لڑو، اللہ اسی کے ذریعے سے یعنی ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، اور تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو رسوا کرنا ہے۔ یعنی اب اللہ رب العزت دوسرے انداز میں نہیں، یعنی وہ بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بالکل سلسلہ ختم ہو گیا ہے وہ عذاب کا، یعنی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آسمان سے عذاب کے بعض واقعات پیش آئے ہیں، جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، اور یہ حدیث غور سے سنیے کہ اس پیش گوئی میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، لا یکونن من امتی اقوام، کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف فیبیتهم اللہ ویدع العلم ویمسخ آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ، جس کا مختصر ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی حدیث بھی میں نے مختصراً بیان کی ہے کہ آپ کی امت میں شراب، زنا، ریشم اور باجوں گاجوں کو، یعنی جس کو معازف کہا گیا ہے، یعنی جو موسیقی کے آلات ہیں، ان کو حلال کر لینے والوں پر زمین میں دھس جانے اور بندر اور خنزیر بنا دیے جانے کے عذاب آئیں گے۔ یعنی دیکھیے، یعنی ابھی بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے کہ بعض اوقات کچھ معاملات میں عذاب ابھی بھی آ سکتا ہے، لیکن اب یہ چلن اصل میں نہیں رہا ہے، مگر وہ عبرت کے لیے ہوں گے، جزوی طور پر ہوں گے، کہیں کہیں ہوں گے۔ کفار کو کفر سے روکنے اور ان کی سرکشی ختم کر کے انہیں اسلام کے زیر نگین لانے کی ذمہ داری وہ اب جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں ہی پر ہے، جس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے آج کی آخری آیت، جس میں اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اب جنگ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد تو ہو گئی جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ کیا، اس کے علاوہ بھی اصل میں مدد جو ہے اللہ رب العزت نے کی ہے، اور وہ دو طرح سے مدد کی ہے جس کا ذکر اس آیت کے اندر آیا، یعنی ایک تو فرشتوں کے ذریعے سے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، اس کے بعد کیا ہے نعاس کے ذریعے، یعنی ایک اونگ طاری اللہ نے کر دی، اور ایک تو یہ کہ جس رات کی صبح کو لڑائی ہونے والی تھی صحابہ کرام وہ خوب سوئے اس رات، یعنی حالانکہ اتنی فکر تھی کہ بھی 300 ہیں، 313 ہیں اور اس کے مقابلے میں 1000 ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک تو ان کے اوپر یعنی رات کو اچھی طرح یہ سوئے ہیں، یعنی ایک تو یہ رات کی نیند بھی اللہ نے ان کے اوپر طاری کی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یعنی یہ ایک تو رات کا معاملہ، اور اس نیند کے ساتھ مسلمان تازہ دم ہو گئے، اللہ نے اس کے اندر حکمت رکھی کہ تازہ دم ہو گئے، فریش ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ پر بھی، یعنی پہلی والی دیکھیں بات جو نیند تھی وہ کیا تھی، صحابہ کرام پوری اچھی طرح سو گئے، اللہ کے نبی رات بھر جاگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن اب اس میدان کے اندر بھی جب آئے ہیں تو میدان میں یعنی میدان میں آنے پر جب جیسی آئے ہیں مسلمانوں پر اللہ نے ایک اونگ طاری کی ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس میں شامل ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اونگ طاری ہونے کا واقعہ جنگ احد میں بھی پیش آیا تھا، یعنی یہ جنگ بدر میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے اور احد میں بھی ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو آیت ہے ظاہر ہے یہ بدر کے حوالے سے، یا مذکور آیت میں یہ معاملہ بدر کے دن پیش آیا، اور جس سے مسلمانوں کے دلوں سے اصل میں ان کا مقصد بتا رہے کہ دشمن کا خوف ختم ہو گیا، جس کا آگے یہاں پر اللہ نے ذکر بھی فرمایا، یعنی ایک تو اس اونگ آنے سے کیا ہوا، دشمن کا خوف جاتا رہا، یعنی اور امن و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ اتنی وہ ہوش ہی باقی نہ رہی کہ وہ اتنا یعنی کہہ لیں کہ کیلکولیشنز کریں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اور اس اونگ کی برکت سے انہیں ہر قسم کے خطرے سے اللہ نے بے خوف کر کے امن عطا کرنا یقیناً ایک عظیم معجزے کی شکل میں یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اہل علم وہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران میں اونگ آنا اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، یعنی جب بھی لڑائی کے دوران میں اگر جہاں پر بھی مجاہدین کسی میدان کارساز میں لگیں وہاں پر اگر یہ محسوس کریں کہ ان کو اونگ آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہے۔
اسی طرح فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب دوسری جو تیسری نعمت یعنی فرشتے ہو گئے، اسی طرح اونگ ہو گئی، اور تیسری نعمت کیا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. اور اس پانی کے برسانے کے اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 جو ہیں وہ مقاصد اور اس کے فائدے بیان کیے. اور اسی رات اللہ نے کیا کیا، بارش بھی برسا دی، بارش ہو گئی. اب فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس سے ایک تو ریت جم گئی. اب جانتے ہیں میدان بدر جنہوں نے دیکھا ہے کہ اس بدر کے میدان میں ریت ہی ریت ہے، یعنی چاروں طرف پہاڑ ہیں، کچھ سمتوں میں چاروں طرف تو نہیں ہے، 1-2 سمتوں کے اوپر پہاڑ ہیں، اور پھر وہاں پر بڑے بڑے ریت کے ٹیلے، اور ٹیلے ریت کے تو تقریباً چاروں طرف ہی ہیں، اور یعنی میدان اسی طرح کا ہے، تو جس میں چلنا مشکل ہے، جس کے اوپر جنگ کرنا مشکل ہے، بندے کا موومنٹ بہت مشکل ہے. تو اس ریت کے اوپر جب بارش ہوئی ہے تو جم گئی اور زمین پر پاؤں اچھی طرح جمنے لگے، یعنی جس کے حوالے سے یہاں پر یہ بات ہوئی ہے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. تو اس میں دونوں طرح سے دیکھیں اقدام کا ثابت قدم ہونا یہ آ جاتا ہے. ایک تو جملہ ایک محاورے کے طور پہ بھی قدموں کا جم جانا، یعنی انسان جو ہے وہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، قدم جم جائے انسان کے اندر میدان کارزار میں. اور دوسرا یعنی فزیکلی بھی ان لوگوں کے لیے زمین کو اللہ نے ایک بہترین کر دیا کہ جس کے اوپر بہترین طریقے سے وہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، نقل و حرکت آسان ہو گئی. اور دوسرا پانی کی کمی دور ہو گئی بارش کے ذریعے سے، اور وضو اور طہارت کے لیے ان کے آسانی ہو گئی. جبکہ ہوا کیا کہ کفار کی جگہ جو نیچی والی سائڈ پہ تھی وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، یعنی سیم وہی بارش ان کے لیے زحمت بن گئی ہے، ادھر رحمت ہے ادھر زحمت ہے، کیچڑ بن گئی اور پاؤں پھسلنے لگے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی رحمت تھی. اور اسی طرح وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یعنی لِيُطَهِّرَكُمْ کے اندر وہ آ گیا کہ آپ کے پاس طہارت، یعنی یہاں پر دیکھیے ظاہری طہارت یعنی وضو اور طہارت کا پانی مل گیا، اور باطنی طہارت یہ کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو گھبراہٹ تھی، وہ جو خوف تھا جو دشمن نے شیطان نے پیدا کیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، جو دشمن کی طرف سے گندگی دلوں کے اندر آ گئی تھی، وہ جو جھگڑا اور جس کا مجادلے کے پیچھے بات ہوئی ہے وہ بھی ایک تھا. تو وہ گھبراہٹ، وہ خوف، شیطان کی گندگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دور کر دی. وہ بدگمانی، وہ مایوسی کہ جناب ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ ساری کیفیات اللہ رب العزت نے اندرونی بیرونی ہر طرح کی طہارت کر دی، اور شیطان کی گندگی کو بھی اللہ نے دور کر دیا. اور صبح ہوئی تو وہ لڑنے کے لیے چاقو چوبند ہو گئے. اور بدر کے موقع پر یہ تیسرا انعام تھا جس سے کفار پر فتح یاب ہونے میں بڑی مدد ملی. اور اسی طرح یہ دیکھیے اور جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں اوکے کیا ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، جس کا ذکر یہاں پہ آ گیا، یعنی چاروں کو اگر یاد رکھنا ہو تو یاد رکھ لیں. نمبر 1 اس بارش سے کیا ہو رہا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اس کے ذریعے سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہو، وہ اندر باہر کی ہے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی جو گندگی ہے، شیطان نے آپ کے دلوں کے اندر جو بدگمانی مایوسی پیدا کی ہے، خوف پیدا کیا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوطی مل جائے، دل مضبوط ہو جائیں. اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور زمین کے اوپر پاؤں بھی ٹک جائیں، پاؤں جو ہیں جم جائیں اس کے اوپر. اور یہ اصل میں فتح اور کامیابی کی طرف جو ہے ایک نوید اور مدد ہے اللہ رب العزت کی، تاکہ اللہ رب العزت ان کو فتح یاب کرے. اور یہ اللہ کی طرف سے بہترین مدد تھی جو اللہ نے یہ 3 بڑے طریقوں کے ساتھ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی. اور اس جنگ میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی. اور اسی پر اپنے آج کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہمارا کوئز ٹائم ہے، اور کوئز میں سب سے پہلے سوالات آپ کے سامنے. پہلا سوال ہے کما اخرجک ربک من بیتک. تو یہاں کن 2 واقعات کو آپس میں نسبت دی گئی ہے جس کے بارے میں کما کے اوپر ہم نے بات چیت کی تھی. اس کے بعد دوسرا سوال ہے یجادلونک فی الحق. تو یہاں پر حق سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم نے وضاحت کی کہ حق سے مراد جس حق کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے وہ کیا تھا. اس طرح وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، تو 2 گروہ میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. وہ 2 گروہ کون کون سے تھے کہ جن میں سے ایک کو اللہ نے فرمایا کہ ایک تمہارا ہے. اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، تو استغاثہ کا کیا مفہوم ہے اور مومن کو کس سے استغاثہ کرنا چاہیے؟ بہت ہی آسان سوال ہے. اس طرح انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، تو غزوہ بدر میں کتنے فرشتے مدد کے لیے اترے؟ بہت ہی آسان سوال ہے. اس طرح ان اللہ عزیز حکیم، تو غزوہ بدر میں کیا حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو حکیم کا لفظ آیا تو اس میں ہم نے چند حکمتیں آپ کے سامنے رکھی. اس طرح آگے سوال ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تو نزول ملائکہ کے علاوہ 2 اور طرح سے بھی مدد آئی، وہ کیا تھی؟ یعنی ایک تو فرشتے آگے، تو دوسری 2 مددیں جو تھیں جن کا تذکرہ ہوا وہ کیا تھیں؟ اور آخری سوال ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
تو بدر کی رات بارش کی 4 حکمتیں بیان فرمائی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟